بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی وائی ٹی فیملی۔ اور جی یہ خوبصورت صبح کا آغاز ہو چکا ہے، اور جی ماشاءاللہ رمضان جو ہے وہ بہت ہی پیارا اور کول گزر رہا ہے۔ اور جی میری طرف سے تمام سس اینڈ برو کو بہت بہت رمضان کریم مبارک۔ اور جی آج ویدر جو تھا وہ بہت پیارا تھا، ہم نے سوچا چلے جی بریانی ہی بناتے ہیں، تو یہاں پہ جی میں نے بنائی بریانی۔ اور جی زردہ جو ہے وہ میرے بیٹے کو پسند ہے، تو میں نے سوچا چلیں جی بیٹے کے لیے زردہ بنا لیتے ہیں۔ اور یہ جی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزے کی یمی بریانی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ماشاءاللہ کھلی اس میں رائس ہے، اور جی اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ لاجواب تھا۔ اور جی یہاں پہ میں افطاری تیار کر رہی تھی، اور خیر سے جی آج 8 روزے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جانے تھے۔ اور جی ماشاءاللہ سے میرے سب بہن اور بھائیوں کا جو رمضان ہے وہ بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ تو جی رمضان ہے تو چلیں کچھ نیکی کی باتیں آپ کو بتاتے ہیں، صدقے کی قسمیں بتاؤں گی۔ اور جی صدقہ جو ہے وہ 40 طرح کا ہوتا ہے، تو یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچانا صدقہ ہے، اندھے کو راستہ بتانا صدقہ ہے، بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے، گونگے کو اس طرح بتانا کہ وہ سمجھ سکے صدقہ ہے، کمزور آدمی کی مدد کرنا صدقہ ہے، راستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹانا صدقہ ہے، مدد کے لیے پکارنے والے کی دوڑ کر مدد کرنا صدقہ ہے، اپنے کسی بھائی کو اپنے ڈول سے پانی دینا صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ بتانا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، 2 لوگوں کے درمیان انصاف کرنا صدقہ ہے، کسی آدمی کو سواری پر بیٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے، نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے، خود کھانا بھی صدقہ ہے، اپنے بیٹے کو کھلانا صدقہ ہے، اپنی بیوی کو کھلانا صدقہ ہے، اپنے خادم کو کھلانا صدقہ ہے، کسی حاجت مند کی مدد کرنا صدقہ ہے، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے، پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے، تمہارے درخت یا فصل سے جو کچھ کھائے کوئی وہ تمہارے لیے صدقہ ہے، اور یہ بھی اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور جی بھوکے کو کھانا کھلانا صدقہ ہے، پانی پلانا صدقہ ہے، اور جی ضرورت مند کے کام آنا صدقہ ہے، 2 مرتبہ قرض دینا 1 مرتبہ صدقہ دینے کے برابر ہے، کسی آدمی کو اپنی سواری پر بیٹھا لینا صدقہ ہے، گمراہی کی زمین پر کسی کو ہدایت دینا صدقہ ہے، علم سیکھ کر مسلمان بھائی کو سکھانا صدقہ ہے، ملنے والے کو سلام کرنا صدقہ ہے، آپس میں صلح کرا دینا صدقہ ہے، اچھی بات کہنا صدقہ ہے، اور یہ جو میں آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہی ہوں یہی سمجھ لیں کہ یہ صدقہ ہے، اور سب سے بڑھ کر استغفار کہنا صدقہ ہے۔ رمضان کریم کا مہینہ ہے تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ استغفار پڑھیں،
اور جی باقی اپنے سے جو آپ آگے لوگ ہیں ان کو بھی بتائیں اچھی اچھی باتیں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ میں بتا رہی تھی کہ اچھی بات بتانا۔ اور جی رمضان کریم کا مہینہ ہے تو کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا جب آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں تو اس پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور جی رمضان میں جو ہے اس کا جو اجر ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو آپ قرآن پاک کو یہ نہ کہیں کہ ہم نے اتنے ختم کر لیے اتنے ختم کر لیے، جلد بازی نہیں۔ آپ بے شک ایک قرآن پاک کمپلیٹ کریں، لیکن جو لفظ کی ادائیگی ہے وہ صحیح طریقے سے ادا کریں۔ کہاں ٹھہر کے پڑھنا ہے، کہاں سے ٹھہر کے پیچھے سے دوبارہ شروع کرنا ہے اس کو پڑھنا ہے۔ تو پلیز قرآن پاک وہ جو ہے وہ صحیح طرح سے پڑھیں۔ اور سیکھنے کا جو عمل ہوتا ہے وہ ساری زندگی جاری رہتا ہے۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے قرآن پاک نہیں آتا، اور آپ یقین کریں کہ میں نے بھی ابھی پردے میں رہ کر، اب میرے جب بچوں کا قاری صاحب آتا ہے تو میں نے بھی تجوید کے ساتھ دوبارہ سیکھا ہے اور اس کو پڑھا ہے۔ سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ جب ہم عام چیزیں دنیاوی سیکھ رہے ہوتے ہیں، پارلر کا ہو گیا یا سلائی وغیرہ کا ہو گیا یا کوئی بھی کام ہو گیا، ہم اس میں شرم یا محسوس نہیں کرتے، تو دین کے کام میں کیسی شرم۔ تو پلیز اگر آپ لوگوں کو قرآن پاک آپ کا ٹھیک نہیں ہے تو اسے ٹھیک کر لیں۔ آج کل تو بہت زیادہ سہولتیں ہو گئی ہیں، آپ YTC بھی سیکھ سکتے ہیں اور جی آن لائن بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو بہت زیادہ سہولتیں ہو گئی ہیں۔ اور ماشاءاللہ سے میرا قرآن پاک بھی کافی حد تک بہتر ہو گیا، اور تجوید کے ساتھ میں پڑھتی ہوں، تو جی تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ رمضان میں ہے جو ہے اگر آپ صحیح پڑھتے ہیں تو قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور زیادہ سے زیادہ پڑھیں، تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں ملیں۔ آپ سوچیں اگر قرآن پاک کا ایک لفظ پڑھنے پر آپ کو 70 نیکیاں ملیں گی، تو آپ سوچیں کہ آپ کو کتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور یہی ماہ ہے، آپ جب افطاری بنائیں تو اپنے نیبر کو بالکل نہ بھولیں۔ اگر کوئی مسافر ہیں آپ کے آس پاس، کوئی غریب غربا، تو ان کی مدد کریں۔ اور جی زکوٰۃ ضرور نکالا کریں۔ یہ جی جو میل کچیل ہوتی ہے آپ کے مال کی، وہ نکل جاتی ہے زکوٰۃ کی صورت میں، اور آپ کا مال جو ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور جی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو رمضان میں اگر کریں تو آپ کا عام دنوں میں بھی کرنی چاہیے، لیکن رمضان میں یہ ہے کہ اس کا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے تو زکوٰۃ بھی لوگ جو ہے وہ رمضان میں ہی دیتے ہیں، اور رمضان میں ہی دینی چاہیے، کیونکہ اس سے اس کا جو ثواب ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو جی یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اور اگر آپ لوگوں نے میرا چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔